بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ پاکستانی سیاست کے اندر عدم برداشت، گالی گلوچ کا جو کلچر پروان چڑھ رہا ہے، اس کا آغاز کب ہوا، یہ کس نے شروع کیا اور اب یہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا اس سے پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے یا پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے؟ آج کے پروگرام میں اس بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے، اس کی تاریخ بتائیں گے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر کریں۔ پاکستان کے اندر گالی گلوچ کا جو کلچر ہے اور جو عدم برداشت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ 60 کی دہائی میں جب جنرل ایوب خان کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو پھر دبے دبے لفظوں میں اس کلچر کا آغاز ہو گیا، لیکن اس میں اتنا ولگر پن نہیں تھا، صرف روٹین میں مخالفین کو ٹیز کیا جاتا تھا۔ اور پھر جب پیپلز پارٹی کا وجود سامنے آیا، پیپلز پارٹی بنی، تو بھٹو معروم اپنے مخالفین کو مختلف القابات سے نوازتے تھے، اپنے جو سیاسی مخالفین تھے ان کو ان القابات سے نوازتے تھے۔ اور پھر یہ آگے بڑھتا بڑھتا جب 80 کی دہائی میں گئے تو پھر اس میں مزید کچھ تڑکا لگ گیا اور یہ آگے بڑھ گیا۔ اور پھر جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پاکستان واپس آئیں، وزیر اعظم پاکستان بن گئی، تو اس وقت وہ وزیر اعظم پاکستان بنی تو میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں وہ سی ایم پنجاب تھے، اور اس میں پھر اس میں مزید تڑکا لگ گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور مسلم لیگ کی طرف سے بھی۔ ایک محدود انداز میں اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک دوسرے پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی تھی، القابات بولے جاتے تھے، اور اس تنقید میں مسلم لیگ کی طرف سے جو شیخ رشید ہیں وہ بڑا بڑھ چڑھ کر اس وقت بھی حصہ لیتے تھے۔ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پر بہت تنقید بھی کرتے تھے، انہیں ٹیز بھی کرتے تھے، اسی لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی چلتا رہتا تھا۔ پھر 90 کی دہائی شروع ہوئی تو اس وقت بھی پھر یہ سلسلہ مزید عروج پر چلا گیا۔ اور پھر جب میثاق جمہوریت جو 2006 میں لندن کے اندر اس پر جو معاہدہ ہوا، اس کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں شائستگی آ گئی، اور پھر اس کے نتیجے میں 2008 کا الیکشن جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو چکی تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، اس نے 5 سال پورے کیے، اس میں بھی کچھ تناؤ آیا لیکن حکومت نے پوری ہوئی، اور پھر میاں نواز شریف پھر وزیر اعظم پاکستان بنے، تو پیپلز پارٹی اور ان کی طرف سے اس طرح کے محاذ نہیں تھے جو کہ میثاق جمہوریت کے معاہدے کے بعد ان کے درمیان جو چارٹر پر دستخط ہوئے تھے وہ کچھ بہتر رہے۔ اور پھر اسی دوران 2014 میں بانی تحریک انصاف نے جب میدان میں قدم رکھا تو اسلام آباد دھرنا، اس میں پھر تو یہ سلسلہ جو تھا تنقید کا آگے بڑھتا چلا گیا۔ مخالفین کے متعلق جو کچھ کہا جاتا وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اس کا آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں، ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے کہ یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے بارے میں کیا بات کرتی تھی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر یہ آگے بڑھتا 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 اب اوورسیز میں چلا گیا۔ اب اوورسیز کی جو صورتحال ہے، مختلف ممالک کے اندر آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یقین کرے چند مٹھی بھر افراد ہوتے ہیں، چند مٹھی بھر افراد ہوتے ہیں، وہ کسی بھی لیڈر پر یا کوئی اپنے سیاسی مخالف پر ایک ویڈیو بناتے ہیں، وہ ویڈیو کلپ بناتے ہیں اور پھر انہیں پھینکتے ہیں، تو پھر ان میں
उन वीडियोस को वो खुफिया हैंडलर्स सोशल मीडिया के वो वायरल करते हैं और फिर मुतालबा किया जाता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जाए। बहरहाल हम समझते हैं कि ये बहुत ही शेमफुल वाक़यात हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी सियासी जमात की क़यादत हो, वो पीपल्स पार्टी की हो, तहरीक इंसाफ की हो और मुस्लिम लीग नून की हो, वो सब काबिल एहतराम है। किसी भी मौका पर ऐसा इमेज नहीं आगे लाना चाहिए कि हम जो बाहर बैठे हुए हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो कोई ऐसा कोई फेल कर देते हैं तो फिर उसका जो इमेज है वो पाकिस्तानियत के मुतल्लिक बहुत ही बुरे असरात मुरतब करता है। इसी किस्म का वाक़या सऊदी अरब में पेश आया था। बहरहाल हम समझते हैं कि तमाम सियासी क़यादत है जो पाकिस्तान की, वो संजीदगी से इस पहलू पर गौर करे। हम समझते हैं कि ऐसे वाक़यात हैं जो पाकिस्तान के लिए किसी फ़ख्र का बायस नहीं बनते, बल्कि वो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। क्या पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में ग़ालिबन 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ज़र मुबादला पाकिस्तान आता है, डॉलर्स पाकिस्तान आते हैं, उनकी बदौलत आते हैं, वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर कहीं किसी मुल्क के अंदर चंद अफराद जिनकी तादाद 5, 10 या 12 तक बमुश्किल होती है या उससे भी कम होती है, वो अगर कोई फेल करते हैं तो हम समझते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान की सियासी जमातों को अपना कुलीदी किरदार अदा करना चाहिए ताकि पाकिस्तान का जो इमेज है वो इतना खटाई में ना जाए कि क्या वाकया पाकिस्तानी ऐसे हैं। बहरहाल ये सब के लिए सोचने की बात है, कौम के लिए सोचने की बात है, नौजवानों के लिए सोचने की बात है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।